السلام علیکم. محمد اظہر صدیق میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. زعیم لغاری واپس آ گیا اور جو تشدد ہوا، جو ظلم اور زیادتی ہوئی، اس نے بڑی تفصیل بتائی ہے. شاکر روان کے ساتھ انٹرویو میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ چیزیں بتائی ہیں اس نے. سلمان اکرم راجہ اور باقیوں کی ضمانت آج کنفرم ہوگی دہشت گردی کی کورٹ سے. مشال یوسف زئی پہ شاندانہ گلزار نے الزامات لگائے ہیں تو پارٹی میں یہ پتہ نہیں کیوں ایک ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف. یہ ٹرینڈ جو چل رہا ہے اس کو رکنا ضروری ہے. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف عمران خان سے شروع ہے، عمران خان پہ ختم ہے. ممبئی حملوں کے حوالے سے بھارت کی پوزیشن اتنی سٹرونگ ہے کہ وہ ملزمان حوالے کے حوالے سے بھی امریکہ سے بات کر رہا ہے. گرین پاکستان کا منصوبے کے حوالے سے کیا کچھ ہوا وہ ذرا آپ سمجھ جائیے گا کہ کیا حالات اور واقعات ہیں. زعیم لغاری کو اغوا جو 4 فروری کو خبر آئی تھی باہر، یہ اور خبر اس نے جو دی تھی وہ 10 کلومیٹر رنگ روڈ پر 15 کروڑ لگا دی رنگ کرنے پر. یعنی وہ گرین رنگ آج بھی چلے جائیں، کوئی دیوار کھڑی کر دی، کچھ ایسے حالات اور واقعات آئے، بتا رہا ہے کہ حادثات میں اضافہ ہوا ہے. یعنی کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گئے. یعنی یہ جو کانسیپٹ ہے یہ بیسیکلی لے رہے ہیں باہر سے. باہر کے ممالک میں جب سڑکیں تعمیر کی جاتی ہیں اس وقت فٹ پاتھ، سائیکل، یعنی میں رہ کے آیا ہوں، میں یو کے میں رہ کے آیا ہوں، باقی سفر رہا، یورپ کا رہا اور ترکی کا رہا، تو وہاں یہ سارے معاملات ہم دیکھتے رہے ہیں. اور آپ اب ایک سڑک آلریڈی اس کے مطابق بن گئی، اب لینے اتنی بن گئی ہیں، 3 لینے بنی ہیں، 3 میں سے 1 لین اگر آپ نے کم کرنی ہے، اگر اس کو اس طرف لے کر جانا ہے تو طریقہ کار آنا پڑے گا. انہوں نے کوشش کی، چلیں ایک اچھی کوشش اور کاوش ہے، میں اس کو نیگیٹو نہیں کہوں گا. وہ ہم بھی ہائی کورٹ میں کہتے تھے کہ موٹر سائیکل کی علیحدہ لین ہونی چاہیے. پاکستان میں جو کہ بہت زیادہ موٹر سائیکل چلتی ہیں تو اس لیے علیحدہ لین ہونی چاہیے، لیکن آبادی کو تناسب کے دیکھا جائے تو بہت زیادہ ہے. اس نے زعیم لغاری نے صرف اتنا ہی کیا تھا نا کہ جناب 15 کلومیٹر کے رنگ کرنے پر کروڑوں روپیہ 15 کروڑ کا ٹیکہ لگا دیا انہوں نے، یہ کہا. اور کیا وہ ٹینڈر ہوا تھا کوئی؟ یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے نا، ذرا یہ بھی قوم کو بتایا جائے. ابھی ہارس اینڈ کیٹل شو کے حوالے سے میری ٹیم کام کر رہی ہے کہ ہارس اینڈ کیٹل شو میں تو غالباً کو 3 ارب کے قریب جو ہے وہ لگ گیا ہے. وہ 3 ارب کا ٹینڈر کیا ہوا ہے، کس طرح پیسے دیے، سپلیمنٹری گرانٹ سے منظور کیا، پیسے سارے آ گئے، خرچ بھی ہو گیا، اور وجہ کیا ہے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے نا. اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ سیاسی انجینئرنگ پہ، FIS سیاسی انجینئرنگ پہ، نیب کرپشن تو دور سے قریب سے سونگ پہ نہیں، وہ کر بھی کچھ نہیں سکتے نا. یو کانٹ ڈو اینی تھنگ. کیا کریں گے آپ؟ چھوٹے چھوٹے چیزوں کو لے کر کیسے چلیں گے؟ تو یہ کوشش اب یہ ہے کہ اس کی انفارمیشن ساری اکٹھی ہو جائے اور ہم اس معاملے کو اس کانٹیکس میں لے کر جائیں. ہمارا مقصد تو اکاؤنٹیبلٹی کا ہے، ہم تو یہ چاہتے ہیں، لیکن آپ کا نظام جو ہے نا وہ نظام کرپشن زدہ نظام بن چکا ہے. اس میں سے کچھ نکلنا یا نہیں نکلنا یہ بات کی باتیں ہیں، لیکن رزلٹ سارے کچھ سامنے ہیں آپ کے. آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں، اب یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا حالات ہیں. اب سوچنا یہ ہے کہ آخر ہم ان ساری باتوں کو آگے کیسے لے کر جائیں. یہ سوچئے گا، ذرا یہ سمجھیے گا ان چیزوں کو. اور کیا ہم پاکستان کے اندر ٹرانسپیرنسی کا کوئی نظام لا سکتے ہیں؟ یعنی ہارس اینڈ کیٹل شو پہ اتنا پیسہ لگا دیا آپ نے، قذافی اسٹیڈیم پہ اتنا پیسہ لگا دیا، اور ابھی تک تو میں ٹینڈرنگ نہیں دیکھ رہا کہ کیا ساروں میں ٹینڈر ہوا، ٹینڈر ہو کے باقاعدہ ایوارڈ ہوا، کیا اس ٹینڈرنگ میں کون سا بندہ آگے آیا، کوئی پتہ ہی نہیں ہے. میرے پاس تو انفارمیشن ہی یقیناً ہو سکتا ہوا ہوگا، لیکن ابھی تک تو یعنی دیکھیں نا فوراً کر کے اور فوراً کر دیں. اگر ٹینڈرنگ کا پروسیس شروع ہوتا تو پہلے آنا تھا. یعنی اب 3 ارب روپیہ کس چیز پہ لگایا ہے یہ بھی ذرا سمجھنا ہے. وہ کیا وہ فلوٹ بنے ہوں گے دکھانے کے لیے؟ اور کیا آپ نے؟ اور کتنی پاپولیشن ہے؟ وہ 1% لاہور کی، یعنی کتنی گئے؟ کیا کوئی یہاں لاہور کے 2 کروڑ لوگ دیکھنے کے لیے گئے؟ وہ صرف ایک ایلیٹ کیپچر جو ہے، وہ ایلیٹ لوگ جو ہے وہی وہ سارا کچھ دیکھنے گئے ہیں. اور ہم نے تو کوئی ایسی خاص انوکھی چیز دیکھی نہیں ہے. سب سے پہلی بات میں کر لوں سلمان اکرم راجہ کے حوالے سے، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا حال ہے. تھانہ شفیق آباد کی تفتیشی مکمل ہو گئی ہے. سلمان اکرم راجہ کی عبوری ضمانت جو ہے وہ کنفرم کر دی ہے. MP امتیاز وڑائچ اور ندیم واس بارہ کی بھی ضمانت بھی کنفرم کر دی ہے. 1 لاکھ کے ضمانتی میں چل کے جمع کرانے کا کہا ہے. ایڈمن جج منظر علی گل نے سماعت کی.
سلمان راجہ کی تفتیش مکمل ہو گئی ہے، ملزمن پر اکسانے کا الزام ہے۔ تفتیشی افسر غلام محی الدین اور میاں محمود نے تفتیش کی، اور سلمان راجہ ندیم عباس سے معاملہ تفتیش ہوئے، اماں کی حد تک قصوروار قرار پائے، یعنی ابیٹمنٹ کی حد تک بات کہہ رہے ہیں، یعنی وہ کنسپریسی کی حد تک تفتیشی افسر کس بنیاد پر قصوروار قرار پائے۔ اور پروسیکیوٹر نے کہا اکسانے کا الزام عائد کیا، عدالت نے پوچھا کہ کس نے دیکھا، عدالت کا کہنا ہے کہ سب ملزمان کی ضمانت جو ہے، یعنی کنسپریسی کا تو یہ نارمل سی روٹین ہے نا، آپ نے 9 مئی کے سارے جتنے کیسز کیے ان میں کیا کیا ہے، وہ کنسپریسی تو ڈالی ہے ساری، اور کیا سارا ڈالا ہے آپ نے یہ ساری بنیاد بنا کر، اور اسی بنیاد کے اوپر آپ نے کہا ہے کہ سب کو انوالو کر لیا ہے۔ امریکہ میں جو کا بمبئی حملوں کے ملزم طاہر حسین رانا کو بھارت کی حوالی پر آمادگی سے پاکستان پر دباؤ بڑھ سکتا ہے، یہ طاہر حسین کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، جہاں حملوں کے الزام میں پاکستان میں درج مقدمات کے ملزمان میں کئی اب تک گرفتار نہ ہو سکے، اور جو گرفتار ہوئے وہ شاید ضمانتوں پر ہیں۔ اور دوسری طرف پٹھان کوٹ واقعے کے ملزمان کا بھی شور ہے، پٹھان کوٹ واقعے پر بھی پاکستان میں سٹی گجرانوالہ میں مقدمہ درج ہے۔ اجمل قصاب کے حوالے سے یہ بات ہو رہی تھی، آپ کو یاد ہوگا، گلبشن یادو کے حوالے سے آپ نے ساری باتیں دیکھی، آپ نے بہت کچھ دیکھا نا ریکارڈ کے اوپر، کیا تو بتائیں ہم نے نہیں دیکھا ریکارڈ پہ، آپ نے اتنا کچھ ریکارڈ کے اوپر دیکھا ہے، اور خاص طور پر ذکر ہوتا رہا اپنا اس کا نواز شریف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، کرمنل جسٹس میں گیا جب معاملہ یہ، وہاں ہیگ کے اندر آپ اندازہ لگائیں، وہاں نواز شریف کی کئی باتیں کہی، سیرل میڈا نے جو باتیں کہی تھی ڈان لیکس والی جو ہیں، وہ سارا کچھ ریکارڈ کے اوپر بتایا تھا، لیکن اس میں اب طے کون کرے گا؟ قوم کو یہ سوچنا ہے، قوم کو یہ دیکھنا ہے یہ معاملہ کیا ہے۔ امریکہ بھارت کو جدید جنگی جہاز بیچنے کے معاہدے کر رہا ہے، سوچئے گا، اور ہماری خارجہ پالیسی مکمل فارغ ہے، اور المیہ یہ ہے کہ ہمارا سارا فوکس جو ہے نا وہ عمران خان پہ، بس عمران خان کو گرانے پہ ہے، اس طرف توجہ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، لیکن بظاہر کوئی چیز نظر آئے نا یہاں پر فوکس ایسا ہو۔ ہاں آپ نے چائنا اور باقی لوگوں کے ساتھ مل کر جو آگے کام کیے ہیں وہ واقعی قابل تعریف ہے، لیکن یہ جو اس وقت امریکہ جو اب معاملات لے کر چل رہا ہے اور کیا ہونا ہے یہ ذرا سوچئے گا۔ جو ایک اور جیل ٹرائل کی تیاری ہیں، عمران خان کو جیل کے اندر ہی رکھا جائے، جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس ہے، استعارت دہشت گردی کو فرق حبیب اور حماد اظہر کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ جج طاہر محمود سپرا نے، عمران خان جیل میں ہے، اس کیس میں ٹرائل کے لیے منسٹری کو خط لکھوں گا، یعنی یہ بات وہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جیل ٹرائل میں کام کیا جائے، یہ بات واضح طور پر آ جائے۔ اقوام متحدہ نے اب یہ کہا اس کی تحقیق بھی بہت ضروری ہے۔ افغانستان میں کالعدم ٹی ٹی پی کو فنڈ اور لاجسٹک سپورٹ فراہم کی جا رہی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ہم نے نئی سالانہ رپورٹ میں کہا گیا ہے، اور اقوام متحدہ کی طرف سے دہشت گردی قرار دی گئی ہے۔ تحریک طالبان پاکستان کو افغانستان سے لاجسٹک اور آپریشنل سپیس ملتی ہے۔ ٹی ٹی پی کو پاکستان میں سرحد پار سے حملہ کرنے کے لیے مادی مدد بھی فراہم کی جاتی ہے۔ پاکستان سیکیورٹی فورسز اور عام شہریوں کے خلاف ٹی ٹی پی کے حملوں میں اضافہ ہوا ہے، اور ان متعدد اموات بھی ہوئی ہیں۔ 600 سے زائد حملہ میں افغانستان سرزمین استعمال ہوئی ہے پاکستان کے حوالے سے، غور کریں اس میں، کون پوچھے گا، یہ بڑی ضروری بات ہے۔ اچھا ایک جو چیز ہے نا اس میں اب پاکستان کو شرمندگی ہے، ابھی تک جو ابتدائی رپورٹ سامنے آئی ہے کہ 2002 میں پاکستان میں تعلیم کے لیے $8.8 بلین دیے گئے، جس میں $136 ملین جو ہے نا 20 اسکولوں کے مختص ہے، اور کمال کی بات جو ابھی وہ بتا رہے ہیں، اب پتہ نہیں حقیقت ہے یا کہ نہیں ہے، کہ 20 اسکولوں کے لیے مختص ہے جو تعمیر ہی نہیں ہوئے، اور انکشاف ہوا کہ یو ایس ایڈ کے ذریعے پاکستانی اداروں یا حکومت کو ملنے والی فنڈنگ پر مسلسل تحقیقات ہو رہی ہیں۔ یہ ذرا سوچنا ہے۔ ایک بات جس پہ گفتگو ہو رہی ہے، گرین انیشیٹو، دیکھیں پاکستان کو تو ضرورت ہے، 2 علاقے کنڈائی اور شاپو میں جناب جنرل عاصم منیر صاحب اور آسمہ اپنا مریم صفدر جو ہیں افتتاح کے لیے گئی، ٹریکٹر کی سواری کی اور بڑا کچھ کر رہا ہے۔ یہ کارپوریٹ فارمنگ کی بات ہو رہی ہے، کارپوریٹ فارمنگ میں بہت سے مسائل ہیں، بہت سے باتیں ہیں، اور کیا یہ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ سیاسی نہیں ہے، یعنی اس طرح کی جو چیزیں ہیں اگر کی بھی ہیں تو یہ پبلک نہیں ہونی چاہیے، یہ عوام میں اس طرح کا امپریشن جانا نہیں چاہیے،
آپ کر رہے ہیں کریں، لیکن عوام میں مت لے کر آئیں. یہ سوچیے گا، آپ نے سوچنا ہے، ہمارا کام تو بتاتے رہنا ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.